على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مرتهي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رحمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلواتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. میرے ساتھیوں، حاضرین محفل، شاملین مجلس، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے دل بچوں، بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بہت ہی یہ بات تو سے کہنی پڑتی ہے کہ ہماری محفل اتنا شروع نہیں ہو رہی، اور شروع نہ ہونے کی وجہ حکومت کی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگوں کی حفاظت کی غرض سے کہ اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ امید بہت ہے اللہ تعالیٰ کے رحم میں انشاءاللہ کرم فرمائے گا، اور مصیبت سے مکمل خلاص ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وقت آیا ہے
وہ گزر بھی جائے گا. دعا کریں اللہ کے اچھا ہوگا. یہ باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باب ورق البصر الى السماء فی الصلاۃ کہ دوران نماز انسان کا دوران نماز نگاہ کا آسمان کی طرف بلند کرنا. انسان جس وقت نماز پڑھے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھے, رکوع میں جائے اپنے پاؤں کو اوپر کے حصے کو دیکھے, اتحیات میں بیٹھے اپنی گود میں دیکھے, سلام پھیرے اپنے دہنے کاندھے کو دیکھے, دہنے طرف سلام بائیں سلام پھیرے بائیں کاندھے کو دیکھے. خشیت الہیہ انسان کی دل میں ہونی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا باب باندھا. فرماتے ہیں رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ کہ دوران نماز نگاہ کو آسمان کی طرف کرنے کے بارے میں اس میں انسان آسمان کو دیکھے. اس بارے میں حدثنا علی بن عبد اللہ, ہمیں حدیث پاک دیں امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث پاک دیں گے علی بن عبد اللہ المدینی استاد. قال حدثنا یحییٰ بن سعید, وہ بولے انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث پاک دیں گے یحییٰ بن سعید, ان کہا کہ ہمیں حدیث پاک دیں گے ابن ابی عروبہ نے, ان کا ہمیں حدیث پاک دیں گے قتادہ نے, اور روایت کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدثهم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو یوں حدیث پاک روایت. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ نبی مکرم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلواتهم, کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو دوران اپنی نمازوں کے دوران آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیا ہو گیا لوگوں کو اس طرح کرتے ہیں, کیا وجہ ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے نماز میں. فاشتد قولہ, تو میرے آقا نے فی ذالک اس بارے میں جو اپنی بات کو بڑی تنبیہ کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمایا, تو حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ رک جائیں اس کام سے, ورنہ کہیں ان کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں. ان کی نگاہیں اچک. اب یہاں پر دعا دوران نماز آسمان کی طرف نگاہ کرنے سے کیا آنکھوں کی بینائی اچک لی جاتی ہے؟ کیا اس کی مثال ہے؟ اگر نہیں تو میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن نشین رکھیے کہ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے سر اٹھانے سے پہلے, سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے تم سر نہ اٹھاؤ, کہیں یوں نہ ہو جائے کہ تمہاری صورت گدھے کی صورت کی طرح یا تمہارا سر جو ہے گدھے کے سر کی طرح ہو جائے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتے, بالوں کو پہلے بھی اٹھا لیتے ہیں, مگر ان کا سر گدھے کے سر کی مانند یا ان کی گدھے کی صورت کی مانند ہمیں دکھلائی نہیں دیتی. تو یہ سب کیا ہے؟ اس بارے میں یہ ہے کہ ایک محدث تھے, انہوں نے سوچا ذرا میں آزماتا ہوں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. آج امام کے سر اٹھانے سے پہلے ذرا سر کو اٹھاؤں گا. انہوں نے سر کو اٹھایا تو ان کا چہرہ تو انسان کا سا تھا, مگر ان کا سر گدھے کی طرح کا ہو گیا. پھر وہ حدیث پا کر درس دیا کرتے تھے, مگر اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا.
یعنی یہ ان چیزوں کی ایسی احادیث جو ہیں یہ در حقیقت انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین جب چاہے ان کے اثرات کو ظاہر بھی فرما دیتا ہے، فرما سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین ہمارے چہروں کو مس نہ فرمائے یا اپنے عذاب کا اظہار نہ فرمائے تو در حقیقت یہ اظہار ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہ دے گا. کب تک نہ دے گا؟ انت فیہم، جب تک کہ آپ ان میں ہیں. آپ ان میں ہو تو انہیں عذاب نہیں ملے گا. تو یہ حضور علیہ السلام کی رحمت کے سبب سے ہم لوگ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. اور اس کا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اس مقام پر کہ اس طرح سے نہ کرو اے میرے صحابہ، تمہاری نگاہ عام لوگوں کی نگاہ نہیں، تمہاری نماز عام لوگوں کی نماز بھی نہیں، کہ تم دوران نماز جو خشیت الہی میں کھڑے ہو اور تمہاری نگاہ آسمان کی طرف جائے، اور کیا معلوم کہ رب العالمین کا کب کرم ہو جائے اور اس کی وہ نور کی باری پر سے جسے کہ تمہاری نگاہیں برداشت نہ کر سکیں. تو اس لیے اپنی نگاہوں کو پست رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں کچھ نہ مل جائے. ظاہری آنکھوں پر تو اثر پڑ سکتا ہے نا. اس بارے میں اتنی بات کروں گا کہ بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے، احادیث میں یوں بھی آیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم دوران نماز کچھ اوپر بھی دیکھ لیا کرتے تھے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت سے حضور علیہ السلام نے بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کے دل میں کیا پہلے خشیت الہیہ نہ تھی؟ نہیں، خشیت الہیہ تھی. اصل میں حضور علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس تھا. حضور کو اپنے اوپر قیاس تھا. اپنے اوپر قیاس کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ. اب یہ معاملہ کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رفع بصره الى السماء فنزل الذين هم في صلاه خاشعون. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنی نگاہیں مبارک کو آسمان کی طرف کر دیا کرتے تھے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین هم فی صلاۃ خاشعون. تو نماز تو حضور علیہ السلام نے پھر اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے روایت پیش کر دی تاکہ یہ بات میری طرف منسوخ نہ ہو، حدیث سے بات میں آیا ہے. اس بارے میں اتنا کروں گا کہ حضور علیہ السلام کا نگاہوں کو آسمان کی طرف گھمانا یہ میرے آقا کا ناز اور ایک انداز ہے. حضور علیہ السلام کی کا یہ انداز رب العالمین کو بڑا پسند ہے. اس لیے رب العالمین اس لیے میرے آقا آسمان کو دیکھا کرتے تھے. اور یہ انداز کے پسند ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم نے آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف دیکھا کہ آپ کے چہرے آسمان سے اٹھ رہا تھا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف کے قبلہ بدل دیا جائے. چلیے آئیے، جس طرح آپ کا من ہے اس طرح آپ قبلے کو اس چیز کا قبلہ بنائیں. یعنی حضور علیہ السلام تو مقام ناز نہیں، اور حضور علیہ السلام کی یہ ادا رب العالمین کو پسند.
تو میرے آقا کا اس طرح کرنا اور ہے، تمہارا اور ہمارا کرنا اور ہے، تمہارا ہمارا کرنا اور ہے۔ لیکن پھر اس پر یہ سوال کہ حضور علیہ السلام نے بعد میں پھر اس طرح سے کیوں کیا، نگاہوں کے نیچے کیوں کیا؟ اگر یہ بات تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام مقام ناز سے میرے آقا نے رجوع فرمایا مقام خشیت کی طرف۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی صحیح تربیت ہو جائے کہ نماز میں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ کوئی صحابی یہ نہ کہے کہ حضور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس لیے میں اس طرح کھڑا ہوں گا، نہیں، میرے آقا نے صحابہ کرام کی تعلیم اور ان کی تربیت کی خاطر اس چیز کو اپنایا اور مقام ناز سے مقام خشیت کی طرف میرے آقا نے رجوع فرمایا۔ اور ایک ادب کا طریقہ ہے جو کہ صحابہ کرام کو سکھلایا گیا۔ حضور کا ادب تو وہ ہے جو حضور کرے وہ ادب ہے۔ اچھا، باب الالتفات فی الصلاۃ، نماز متوجہ ہونے کے بارے میں یہ باب ہے کہ انسان بعض اوقات بے دھیانی میں انسان کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس بارے میں کیا ہے؟ حدثنا مسدد، ہمیں حدیث باب بیان کی مسدد نے، ان کا ہمیں حدیث باب بیان کیا ابو الاحوص نے، ان کا ہمیں حدیث باب بیان اشرف بن سلیم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے روایت کی مسروق سے، آپ روایت کی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم سے سوال کیا نماز میں التفات کرنے کے بارے میں، ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں، انسان کی باتوں پر توجہ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ وہ چیز ہے کہ شیطان اپنا حصہ لے لیتا ہے بندے کی نماز میں سے، یعنی بندہ جب ادھر ادھر جب نماز میں متوجہ ہوتا ہے تو دراصل شیطان نے اپنا حصہ جو ہے اس کی نماز میں سے لے لیا اور اس کے اندر وہ خشیت اور اس کے اندر وہ توجہ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ چیزیں کئی طرح سے ہوتی ہیں، بعض اوقات شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کی اپنی اور ہزار معاملات ہوتے ہیں۔ جس طرح کی حدیث بات میں آتا ہے اگر کوئی شخص اگر نماز میں بھول جائے تو یہ مقتدیوں میں سے کسی کے وضو نہ ہونے کی نشانی ہے، تو لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان وہ ان کا جو ہے امام جو ہے، امام کا حافظہ ایسا ہو جاتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جس چیز کی طرف اشارہ دیا گیا وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اور وجوہ بھی ہوتی ہیں، ان واقعی وجوہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، بعض اوقات انسان اتنا پریشان ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی دنیا میں پریشانی انسان کی جسم چھا جاتی ہے، پریشان ہونے کی وجہ سے انسان توجہ باللہ کی کوشش کرتا ہے، لیکن پریشانی ایسی ہوتی ہے جب جس طرح کی ایک صحابی تھے ان کے سر کو چوٹ لگ گئی تھی، گدھے سے گرے تھے، انہوں نے سرکار کے بارے میں عرض کیا حضور لوگ مجھے تجارت میں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تجارت کرتے تم یہ کہہ دیا کرو اللہ خلا بتا کہ دھوکہ دہی نہیں چلتی، ولی اختیار ثلاثۃ ایام، اور مجھے 3 دن تک کا اختیار ہے۔ ہمیں حدیث باب میں قتیبہ نے، ان کا ہمیں حدیث باب میں سفیان نے، انہوں نے زہری سے روایت کیا، آپ نے روایت کیا، آپ نے اپنے خالہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میرے آقا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع سے نماز پڑھائی ہے ایک چادر میں کہ جس کے اوپر نقش نگار بنے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا ان کی نقش نگار نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تو لے جاؤ تم اس کو ابی جہم کی طرف اور اس کی اور اس سے انبی جامی اور دوسری چادر لے آؤ۔ اس میں میں نے گفتگو کر دیا، میرے خیال میں کافی اچھی گفتگو ہو چکی۔ اگلے بات کراتے ہیں باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بساقا في القبلة
فقال سعد التفت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہے کہ کیا کسی درپیش آمدہ مسئلے کے سلسلے میں انسان متوجہ ہو سکتا ہے، یا اس نے کوئی چیز دیکھی تو اس کی توجہ ادھر ہو گئی، یا کوئی بلغم وغیرہ یا تھوک وغیرہ قبلے کی جانب میں اس نے اپنے اگلی جانب میں کسی شخص نے دیکھا نماز میں کہ مسجد کی دیوار کے اندر کوئی اس کی بلغم وغیرہ لگا ہوا ہے نعوذ باللہ، ایسی صورت میں اس نے دیکھا. اس بارے میں یہ باب ہے. اور سہل نے کہا کہ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا چاہتے ہیں. تو آپ پھر آگے حدیثیں انہوں نے مختلف حدیثوں کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصے انہوں نے پیش کر دیے ہیں. امام بخاری کی عادت ہے کہ کوئی بھی حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں کو پیش کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اچھا. اب یہ اس سے متعلق کہ کوئی درپیش آمدہ مسئلہ کوئی ایسا ہو گیا، ابھی تمام کی اور مثال جو ہے وہ ایک ہی حدیث پاک میں آ رہی ہے. صرف آخری جملہ ہے اس کے دوسری حدیث پاک پیش کی جائے گی، ورنہ یہ تمام جو انہوں نے مثالیں جو دی ہیں کہ درپیش آمدہ مسئلہ ہو جائے، کوئی چیز کا دیکھنا یا بلغم وغیرہ کا قبلے کی دیوار میں دیکھنا، تمام پر ایک مثال آ رہا ہے. عن ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت انه قال رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خامد فی قبلۃ المسجد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع امت وسلم نے مسجد کے قبلے کی اگلی جانب میں یعنی سامنے کی دیوار میں میرے آقا نے کو بلغم دیکھا، کسی بندے نے تھوک دیا تھا. تو میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع امت وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اس بلغم کو کھرچ دیا. جب کھرچا تو اس کے بعد جب میرے آقا نے سلام پھیرا تو فرمایا، یعنی یہ کھرچنا دوران نماز ہوا. اب اس دوران نماز کھرچ دیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوران نماز کھرچ دینے کا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو اس زمانے کی بات ہے کہ ابھی نماز میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں لگائی گئی تھیں، کیونکہ نماز میں ابتدائی طور پر وہ گفتگو جائز تھی، گفتگو کر سکتے تھے. اس کے بعد گفتگو بند ہو گئی، صرف سلام کرنا جائز رہ گیا، پھر آخر میں پھر سلام بھی بند ہو گیا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب اتنی زیادہ پابندیاں نہیں لگائی گئی. یا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیوار میں دیکھا کہ اس طرح سے ہے تو حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا کہ اس طرح ہٹا دیا، اس کو اتنا کام کیا. یہ عمل قلیل ہے اور عمل قلیل سے نماز حاصل نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام کا ایک کی ادا در حقیقت کو دین کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ اس طرح سے جو کیا یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی کام اگر ایسا ایک آدھ دفعہ کی اشارے سے ہونا ہو سکتا ہو تو اس کے کر لینے میں نماز مذائقہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے جس وقت سلام پھیرا تو نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ و جمیع امت وسلم نے فرمایا. اچھا موبائل بند کرو، سمجھ بول رہا اس کو بند کرو. اچھا میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی شخص نماز میں ہو تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے کی جانب میں ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص اپنے سامنے کی جانب میں دوران نماز نہ تھوکے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سامنے، اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ سامنے کی جانب میں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جانب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی رحمت بندے کے آگے سے برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے. تو جب یہ اور یہ انسان کا چہرہ ہے، انسان کا دل ہے سامنے،
اسی لیے جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہیں تو ان کا غرور انسان کے چہرے اور انسان کے دماغ اور دل پر ہوتا ہے. تو جب یہ اصل میں روحانیت کی بڑی عجیب و غریب حیرت انگیز چیزیں ہیں. بعض اوقات انسان کے پورے جسم پر اس کا غرور ہوتا ہے، بعض انسان کے دل پر ہوتا ہے، بعض انسان کے صرف دماغ پر ہوتا ہے، بعض اوقات پورے وجود پر ہوتا ہے، دل دماغ اور پورا جسم سے ڈھانپ لے جاتا ہے. جب صرف دماغ پر ہوتا ہے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ سن ہو کے رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ چیز کی شدت ہوتی ہے تو انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور شکل بھی کافی دیر تک باقی نہیں رہتی. جب انسان کو جب ایک چیز دکھائی جائے اور اس پر اس کا اثر ہو جائے تو یہ کسی ہو جاتی ہے. اس کی مثال جو ہے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس شریف میں گیا. وہاں پر جب میں گیا تو وہاں پر جا کے میں سویا تو میری قسمت بیدار ہوئی اور میں نے سپنے میں دیکھا کہ انبیاء کرام کے تخت آتے ہیں باری باری. ہر تخت پر مرشبہ ہوتا ہے، شاید حضور علیہ السلام کو تخت مبارک ہوگا، حضور تشریف لائیں گے. تو مختلف انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام آ گئے، اور آخر میں پھر حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو تمام انبیاء کرام اپنے تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام تنے تخت کو جگہ ہوتے ہیں. بڑے ان سے پتہ کریں تو حضور علیہ السلام تنے تنہا تخت کو جگہ نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ سب لوگ کیوں آئے ہیں؟ تو وہاں پر مجھے جواب ملتا ہے کہ حضرت منصور حلاد سے کوئی حضور علیہ السلام کی شام میں کوئی سوء ادبی ہو گئی تھی، تو اس بنا پر ان کی معافی کو طلب کرنے کے لیے یہ تمام انبیاء کرام حاضر ہو گئے. تو ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ یوں تھا کہ حضرت منصور حلاد نے ایک جملہ یہ کہا تھا، وہ اس جملے پر درست ہو گئی تھی کہ ہمت دون رتبتہ علیہ باللہ، کہ حضور علیہ السلام کی ہمت جو ہے حضور کے رتبے سے کم تھا. یعنی جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا، تو حضور تو سب کی بخشش کرواتے ہیں، ایسی تو بات نہیں تھی. حالانکہ آج جمعے کی تقریب میں ایک بات میں نے بیان کی، میں نے کہا کہ میرے آقا کی ہمت کا اندازہ تو اس بات سے لگا لو کہ اگر ہماری محفل میں اگر چند بندے بھی اگر ہمارے مخالف بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم سوچ سمجھ کی بات کرتے ہیں، جبکہ پورا عرب میرے آقا کی اس بات کا مخالف تھا. اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے بات جو اٹھائی وہ کیا کہ پورے عرب کی دشمنی مول لی تھی. در حقیقت بہی مانا کہ میرے آقا نے ان عرب کی سب سے مقدس چیز کو باطل قرار دیا تھا اور غلط قرار دیا تھا، غلیظ قرار دیا تھا کہ تمہارے معبودات باطلہ جو ہے یہ غلط ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی معبود نہیں. تو سب کے اس وقت ساری دنیا اس بات کی مخالف تھی وہاں کی عرب کی کہ وہ جو بتوں کے پجاری تھے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کوئی معبود نہیں. تو میرے آقا نے سب کی موجودگی میں جب یہ دنیا نے فرمایا تو معاملہ جو ہے مکمل ہوا. تو یہ جو بات جو ہوئی میرے آقا نے یہ بات جب جملہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے بات واضح کر دی کہ حضور علیہ السلام کی ہمت ایسی ہے کہ تنہا میرے آقا تمام کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ہمارے یہاں وہ چند بندے مخالف ہو تو ہمیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا. میرے آقا تنہا، اور وہ جو کہ جہالت سے بھرے ہوئے تھے اور ظلم اور جور ان کی طبیعت میں رچا ہوا تھا، اور وہ لوگ اور ان کی سب سے مقدس چیز کو میرے آقا نے نشانہ بنایا تھا. یہ تمہارے معبودات باطلہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، میرے آقا
حضور کی ہمت اس بات سے اندازہ کر لو حضور کی کیسی ہے. اچھا تو وہ تو ورود جو ہوتا ہے پھر وہ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں یہ اپنے سوچ میں لے کر آ رہا ہوں خواب میں کہ حضور علیہ السلام کی کیسی شان ہے. سارے انبیاء نیچے حضور اوپر ہیں, سب نیچے ہیں حضور اوپر ہیں اور کوئی بھی نہیں. لیکن بس یہ بات میری سوچ میں آ رہی ہے. اس وقت کیا ہوا اتنی جبھی بات میں نے سوچی میں آج ادھر آؤں فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک شخص نے میرے پاؤں کو ٹھوکر لگائی اور کہا, میری آنکھ کھلی. اس نے کہا کہ تو کیا تعجب کرتا ہے اس بات پر, یہ سب حضور ہی کے تو نور سے بنے ہوئے ہیں اور ابھی تو نے حضور کی کیا شان دیکھی ہے, وہ تو قیامت کے دن دیکھنا حضور کی شان. کہتے ہیں بس اس کی یہ بات میں نے سنی تھی کہ دوبارہ سے میرے دماغ پر اثر ہوا اور ایسا اثر ہوا کہ مجھ پر غشی تاریخ ہو گئی. پھر میں بعد بیدار ہوا تو نماز فجر کے اندر میں شامل ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ اس بندے کو تلاش کرنے کی کوشش کی. میں 2-3 دن وہاں پر رہا مگر وہ مجاور مجھے وہاں پر نہ ملا. میں کر رہا تھا کہ بعض اوقات دماغ پر اثر ہوتا ہے, بعض اوقات دل پر اثر ہوتا ہے, بعض اوقات صرف جسم پر اثر ہوتا ہے, بعض اوقات پورے کے پورے جسم کو اٹھا دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ کس سے کیسا کام کس سے کس انداز میں نہیں. حدثنا يحيى بن بكير عن ابي بن يحيى بن بكير نے قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. ان کا ہمیں سے باغ بیان کی لیث نے انہوں نے عقیل سے انہوں نے محمد بن شہاب زور سے ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے خبر دی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف. اللہ عظیم شان حدیث آگئی سبحان اللہ. اور حضور کی ہر حدیث عظیم شان ہوتی ہے جو میرے آقا کے بارے میں حدیث بات ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی اثنا میں کہ مسلمان نماز فجر میں مشغول تھے, نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ انہیں چونکا دیا اس بات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جب میں کرتا ہوں نہیں چونکایا ان کو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہ میرے آقا نے حجر عائشہ صدیقہ سے پردے کو ہٹایا تھا. پردے کو ہٹایا فنظر الیہم تو صحابہ کرام نے میرے آقا نے صحابہ کرام کو دیکھا وہ ہم صفوف اور سب بستہ تھے. فتبسم میرے آقا مسکرا دیے اور ہنس دیے. فنکس ابوبکر عن علی عقبیہ لیصل له صفا تو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹے اپنی ایڑیوں کے بل پر تاکہ وہ مل جائیں صف میں حضور علیہ السلام کی خاطر کہ حضور آگے امامت کی جگہ پر بکر کروں. فظنّا انہیں گمان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کا ارادہ فرماتے ہیں. وہم المسلمون اور مسلمانوں نے ارادہ کیا ان یفتتنوا فی صلاتہم کہ وہ بے خود ہوئے جاتے تھے اپنی نماز میں کہ وہ قربان ہو جائیں. فاشار الیہم میرے آقا نے ان کو اشارہ کیا. اشارے کا مطلب کیا تھا اتموا صلاتکم اپنی نماز کو مکمل کرو. اور حضور علیہ السلام نے پردہ مبارک ڈال دیا اور اسی دن کے آخری پہر میں میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا ہوا. آپ دیکھیے غور کیجیے کہ جو اس میں منظر کشی جو کی گئی ہے اس پر آپ توجہ کیجیے. بینما المسلمون فی صلاۃ الفجر اسی اثنا میں مسلمان نماز فجر میں تھے.
تو ان کو اسی ایک بات نے چونکا دیا کہ میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے آقا نے پردہ مبارک کو ہٹایا تھا. اب نماز فجر ہو مسجد کے اندر ہو اور وہ جناب علی ابتدائی طور پر جو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل اندھیرے میں نماز شروع کی جاتی تھی، نماز پڑھی جاتی تھی. تو اس وقت پر نماز ہو مسجد کے اندر ہو تو صحابہ کرام کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے آقا نے حجر مبارک سے پردے کو ہٹایا ہے؟ یقیناً چہرے انور کی کرنیں جو ہیں وہ انہوں نے متوجہ کیا. اور دوسری بات یہ کہ میرے آقا نے دیکھا کہ وہ سب بستہ کھڑے ہیں، میرے آقا ہنس دیے، مسکرا دیے کہ ہنس دیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے کہ تاکہ سب میں شامل ہو جائیں. آپ غور کیجیے، آگے آتا ہے وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمانوں نے ارادہ کیا یہ کہ وہ قربان ہو جائیں اپنی یفتتنوا فی صلاتہم، کہ وہ قربان ہو جائیں اپنی نماز میں، یعنی کہ واقع ہو جائیں وہ فتنے میں اپنی نماز میں، کہ اپنی نماز کی وہ پرواہ کیے بغیر حضور کی طرف دیکھیں اور میرے آقا حضور علیہ السلام کے اس تبسم پر وہ قربان ہو جائیں. اب یہ دیکھیے غور کی اشار الیہم، میرے آقا نے ان کو اشارہ کیا. اب جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قبلہ صرف جنوب کی جانب ہے، جس طرح یہ جنوب ہماری جنوب ہے، جنوب کی جانب ہے. اب مسجد نبوی شریف کا محراب لے لیے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کی دہنی جانب میں اور ان کی بائیں جانب میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے. اب اس بات پر توجہ کیجیے کہ وہ بیٹا وہ دیکھا دوسری پلاسٹک پیچھے مطلب کون سی بس پیچھے اچھا. تو اس وقت پر کیا تھا، حضور علیہ السلام کو انہوں نے جو دیکھا اور میرے آقا نے اشارہ کیا تو وہ میرے آقا ان کی بائیں طرف ہے، قبلہ صرف سامنے ہے، یعنی انہوں نے اپنے چہروں کو موڑا ہے حضور کی طرف. دوران نماز انہوں نے اپنے چہروں کو موڑا ہے حضور علیہ السلام کی طرف. جب انہوں نے موڑا ہے، جب انہوں نے موڑا اور دیکھا تو یہ دیکھنا ثابت ہو گیا حضور علیہ السلام. تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک ادب تھا اور انہوں نے دیکھ جان لیا کہ اصل اصول بندگی استاد پر کی ہے. باب وجوب الاطلاع الإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف. ٹھیک ہے، ابھی یہاں اتنا ہو گیا، انشاءاللہ آگے کی بات اس کو مکمل کریں گے. اب میرا خیال تھا کہ حدیث ہو جائے گی تو اس کو ہم بہت ساتھ دیں. ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی دعائے ضرورت جو آپ نے 3 دعائیں ضرورت تھیں اس پر انشاءاللہ ابھی مرتبہ ختم ہوں گے. ماشاءاللہ یون بھائی کی طرف سے جو بحر الکمال شریف، جو مقدار خیر شریف، جو ربی زہرا، جو محمد کبیر، جو بحر الکمال، جو ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آیا. اور ہماری جامعہ اسلامیہ عربی انوار العلوم عائشہ کمنی بنات کی طرف سے ہمارے بچوں نے جو محمد کبیر 1500 مرتبہ، جو ربی زہرا شریف 25,000 مرتبہ، جو بحر الکمال 20,000 مرتبہ، جو بحر الکمال شریف 4,000 مرتبہ، اور جو مقدار خیر شریف جو ہے وہ دو بار کمائشی 50,000 مرتبہ، جو مثال خیچی 5 لاکھ فتح ہونا رہا. اور یہ کہ جامع سعید مسجد داروغہ محلہ شکاری احمد شرقیہ ماشاءاللہ، وہاں سے بہت سارا جو آیا، ہزاروں کی تعداد میں آیا ماشاءاللہ. باقی 1-2-1.5 لاکھ سے زیادہ آیا. مولانا عبدالحمید سیدی صاحب مسابقہ خانہ کی طرف سے ماشاءاللہ ہزار کی تعداد میں، اور 1 باقی اللہ تعداد ہے. پیاز سے بھی بڑھ کر ان کی طرف سے بھی
سینکڑوں کی تعداد میں درود پاک آئے اور ہزاروں کی تعداد میں، اور درود پاک کی بہاریں واٹسپ گروپ مختلف درود پاک بھی ہیں۔ 35,28,998 آیا جامع سی بستی شاہ والا 19 کسوی ہاڑی سے ماشاء اللہ، وہاں سے یہ تو جامع سی بستی شاہ والا 19 کسوی ہاڑی، یہاں سے ماشاء اللہ دربار کمال سے مختلف درود پاک ماشاء اللہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ عطا فرمائے۔ شیخ ساجد سعیدی لاہور سے انہوں نے درود پاک ماشاء اللہ عطا فرمایا 1000 کی تعداد میں، اور شیخ آصف سعیدی صاحب نے درود کا خیر شریف جو ہے 82,000 اور جو 51,000 ماشاء عاشق الطاع ذخیرہ، یہاں سے ماشاء اللہ بے شمار درود پاک ہزاروں کی تعداد میں بھیجا۔ سید بلاول شاہ صاحب سعیدی کی طرف سے بھی، شوکت علی بزدار صاحب کی طرف سے بھی، محمد ارشد سعیدی صاحب کی طرف سے بھی ماشاء اللہ، جامعہ سعید کی طرف سے درود بھی بہت سارے آئے، اور جامعہ سعید کے کل درود پاک جو ہیں وہ 8,29,791 مرتبہ، آج کی محفل کا مکمل درود پاک جو ہیں وہ 62,30,058 مرتبہ ہوا ہے۔ کیونکہ آج جو ہے ہماری والدہ علیہ الرحمہ جو ہیں ان کا بھی ختم شریف ہے یہاں پر، تو جہاں جہاں پر لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کیا، وہ سب صاحب کی بارگاہ پیش کر دیں گے۔ آن لائن جو سن رہے ہیں اپنی نیت یہ کریں گے، یہاں بھی ساری صاحب ہو جائے گا، تو یہ سلسلہ ہے، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ اور درود پاک آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك نزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك، يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله، إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، أول تجلياتك من حسنك نزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة، وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه
بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية يا ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فاشفع فيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول كائناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآل بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فاشفع فيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر 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 حبيبي يا رسول الله وأما السائل فلا تنهر 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 حبيبي يا رسول الله وأما السائل فلا تنهر 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 وأما السائل فلا تنهر
وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى علي العطاء ومهر الوفاء بديع الجمال ومهر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وعلي وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى علي العطاء ومهر الوفاء بديع الجمال ومهر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وعلي وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى علي العطاء ومهر الوفاء بديع الجمال ومهر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وعلي وبارك وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ پہن کر تو کے غلامی بادب ہو کر تمامی ذوق سے لونا بنامی دو کھڑے ہو کر سلامی یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہجر کا عتاب کب تک چہرے پر نقاب کب تک چشم پریاب کب تک جانے پر عذاب کب تک یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. رنجو علم تم کاشف ہر بندو غم تم رافع جو روسی تم بارش جود و کرم تم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
علیکا گو میں سی ہمت نہیں ہوں جلوائے سنت نہیں ہوں کوئی سی عزت کیا تیری امت نہیں ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام مدینہ قابل ہو اپنا سفینہ دل ہو کر مکان کی نور سے بھر جائے سینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ پردائے دوری ہٹا دو خاکی کو جلوہ دکھا دو بانی کو جلوہ دکھا دو بانی پر دولت اٹھا دو سامعین کو بخش دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سب حضرات اقتدار سورۃ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے حضور کے آل سنت امام اہل سنت کا دعوت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. یا الہ العالمین. اس طرح کلام پاک سورۃ فاتحہ سورۃ الاخلاص کے ثواب اور جتنی دروشیف تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار ہوئے چیز بیان کی گئی.